میں دو انتہائیں نظر آئیں گی. ایک وہ ہے غلطی ہوئی توبہ کرتے ہیں, گڑ گڑاتے ہیں اللہ کے سامنے, اپنی غلطی کو صحیح قرار دینے کی کوشش نہیں کرتے. اے اللہ غلطی ہو گئی معاف کر دے, آئندہ نہیں کریں گے, دوبارہ ہو گیا معاف کر دے, آئندہ نہیں کریں گے. کوشش کرتے ہیں کسی طرح گناہ کی عادت چھوٹ جائے. دوسرے وہ لوگ نظر آئیں گے سوسائٹی میں, معاشرے میں, غلطی کی. علماء نے بتایا, اہل علم نے بتایا, بھائی یہ حرام ہے, ناجائز ہے, فوراً لاجک پیش کرنا, بولو, شروع کر دی. آپ کسی خاتون کو کہنا پردہ کیا کرو, پردہ تو دل میں ہوتا ہے, یہ لاجک ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ جو واقعہ بتا رہے ہیں نا شیطان اور آدم کا, تو ہمیں بتانے کے لیے آدم بنو, تم آدم کی اولاد ہو, تم شیطان کی اولاد نہیں ہو. اپنے باپ دادا کو چھوڑ کے کسی دوسرے کے باپ دادا کو فالو کرنا, اور وہ بھی غلط چیز میں, عقل مندی کی بات ہے بھائی؟ ہم شیطان کی اور جنات کی اولادیں ہیں. کہیں جن نظر آ جائے, آپ جا کے کہتے ہیں سر آپ میرے باپ ہو. کبھی کہا آپ نے کسی جن کو جا کے؟ مسجد میں اعلان ہوتا ہے ایک بچہ گم ہو گیا, جن کا بچہ ہے آگے لے جائیں. لوگ اسی لیے نہیں لینے آ رہے ہوتے کہ بھائی جن کا بچہ ہے ہم کیوں آگے لے جائیں, گلے نہ پڑ جائے کہیں. تو شیطان, 4 جرم ہوئے شیطان سے. آج بھی اکثر وہ لوگ جو جرائم کرتے ہیں وہ بھی چوتھے اسٹیپ پہ جا کے بریک لگتی ہے, کیونکہ چوتھے اسٹیپ کے بعد آگے کوئی 5واں اسٹیپ ہے نہیں. غلطی کو غلط نہیں کہتے بلکہ اس کی لاجک پیش کرنا شروع کرتے ہیں. پھر جب آپ ان کو سمجھائیں کہ بھئی یہ غلط بات ہے, اسلام نے ایک چیز کو ناجائز کر دیا, اللہ رسول نے غلط کہہ دیا, اب ہمارے پاس بحث کا آپشن ختم, تو پھر کیا کرتے ہیں وہ اس سے آگے جانا شروع ہو جاتے ہیں. ابے یہ مولوی ایسے ہوتے ہیں, ابے یہ علماء ایسے ہوتے ہیں, ابے یہ مولویوں نے دکانیں چلانے کے لیے کیا ہوا ہے, ابے یوں کیا ہوا ہے, ابے یوں کیا ہوا ہے. تو دشمنی میں کم ہونے کے بجائے بڑھنا شروع. ابے بزرگ کچھ نہیں ہوتے, سب بنائی ہوئی باتیں. انگریز دیکھو سائنس کہاں سے کہاں پہنچ گئی, وہ چاند پہ قدم رکھ رہے ہیں اور یہ داڑھی کی بات کر رہے ہیں. ٹی وی فلمیں نہیں دیکھا کرو, ڈرامے نہیں دیکھا کرو, داڑھی رکھو, نماز پڑھو. انگریز کہاں سے کہاں پہنچ گیا اور یہ شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھنے کی باتیں کر رہے ہیں. ابھی شلوار کا ٹخنوں سے اوپر رکھنا, نیچے رکھنے کا چاند سے پہنچنے سے کیا تعلق ہے؟ اگر کوئی آدمی مجھے ہمیں آگے بتا دے کہ میری شلوار نیچے ہوگی تو میں چاند پہ پہنچ جاؤں گا, شاید علماء اس کو فتویٰ دے دیں یار چاند پہ پہنچنے کے لیے اتنی گنجائش ہے. سمجھ رہے ہیں نا, شاید کوئی گنجائش نکل آئے کہ چاند پہ پہنچنے کے لیے گنجائش ہے کہ آپ کوئی ایسا لباس ہے جس میں ٹخنے ڈھانپنا پڑتا ہے. تو ٹخنے چھپائے یا ڈھانپے, اس سے چاند سے کیا تعلق ہے؟ لوگ کہتے ہیں یہ علماء داڑھیوں میں الجھایا ہوا ہے, داڑھی رکھو, نبی کا حکم ہے داڑھی رکھو. انگریز کہاں سے کہاں پہنچ گیا. او بھائی انگریز داڑھی کاٹنے کی وجہ سے نہیں پہنچا ہے, وہ سائنس میں ترقی کی وجہ سے پہنچا ہے. وہ داڑھی رکھ کے بھی ہو سکتی ہے. جب مسلمان سائنسدان تھے جنہوں نے سائنسی علوم کی بنیاد رکھی, وہ تو سارے داڑھیاں رکھتے تھے. میں ایسے بڑے بڑے ڈاکٹروں کو سے ملوا سکتا ہوں جو بہت بڑے اسپیشلسٹ ہیں, پوری داڑھی ہے ان کی. داڑھی ایجوکیشن میں رکاوٹ نہیں بنتی. یا تو ایسا ہوتا ہے نا, آپ اسٹڈی کر رہے ہیں تو داڑھی درمیان میں آ رہی ہے, پڑھنے نہیں دے رہی ہے, ہٹانا پڑ رہا ہے اس کو. یا کہیں لیب میں آپ ریسرچ کر رہے ہیں تو داڑھی کی وجہ سے وہ کوئی کچھ ہو رہا ہے, کوئی شعائیں نکل رہی ہیں اندر سے, بالوں سے ریز نکل رہی ہیں خطرناک قسم کی. خامخواہ کی فضول باتیں. عورت کہتی ہے جی میں پردہ کروں گی تو کیسے پڑھوں گی, سوسائٹی کے ساتھ کیسے چلوں گی. بھائی سوسائٹی کے ساتھ آپ بازار میں چلو, برقع پہن کے چل لو. کیا برقع پہن کے سپیڈ کم ہو جائے گی؟ یا برقعے کا وزن اتنا ہوتا ہے جیسے ویٹ لفٹر نے کوئی وزن اٹھایا ہوا ہوتا ہے؟ کوئی لاجک نہیں ہے, کوئی دلیل نہیں ہے. وہ کام جو کس نے کیا تھا, شیطان نے. وہ کام جو شیطان نے کیا تھا. اور میں یقین سے کہتا ہوں آج انگریز داڑھی رکھنا شروع کر دے, سارے مسلمان رکھنا شروع کر دیں گے, کیونکہ فالو ان کو کر رہے ہیں, فیشن وہاں سے آ رہا ہے. او بھائی اپنی چیز وہاں ایکسپورٹ کرو, تہذیب ایکسپورٹ کرو, ان سے سائنسی معلومات لو. ان کے پاس دنیا کا علم ہے, یہ آپ ان سے لو.
آپ کے پاس تہذیب ہے، مذہب ہے، یہ ان سے نہ لو، یہ ان کو دو. جو چیز ان کے پاس ہے نہیں وہ ان سے لے رہے ہیں. حلال و حرام کا علم، جائز ناجائز کا علم، خدا کیسے راضی ہوتا ہے، یہ علم پیغمبروں کے پاس ہوتا ہے، یہ ڈاکٹروں اور انجینئروں کے پاس نہیں ہوتا. اور پیغمبروں کا علم مسلمانوں کے پاس ہے. انگریزوں نے تو اپنے پیغمبروں کو چھوڑ دیا ہے. وہ عیسیٰ علیہ السلام کو فالو تھوڑی کر رہے ہیں انگریز لوگ. اگر وہ فالو کر رہے ہوتے تو اللہ نئے نبی کو بھیجتے ہی نہیں. اللہ ہمیں بھی کہتے ادھر انہی کو فالو کرتے رہو. اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کے اسی لیے تو بھیجا تھا کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو فالو کرنا چھوڑ دیا تھا، تبھی تو نئے نبی کی ضرورت تھی. جو چیز ان کے پاس نہیں ہے وہ ان سے نہیں لو، ان کو دو. دیکھو ہمارے ہاں آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کوئی انگریز ہماری یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے آیا، کبھی سنا آپ نے؟ یہ بہت سنا ہوگا کہ یہاں سے لوگ باہر کہاں گئے؟ پڑھنے کے لیے. کیوں گئے؟ پڑھنے کے لیے. لیکن ایسا بھی نہیں ہوتا کہ یہاں سے بچہ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے امریکہ جائے. لیکن میں ایسے آپ کو سینکڑوں دکھا سکتا ہوں جو امریکہ سے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے ادھر آئے ہیں. ابھی بھی جاؤ بنوری ٹاؤن، بنوریا بھرا ہوا ہے غیر ملکی طلبہ سے. امریکن بھی ہیں اس میں، یو کے کے نیشنل بھی ہیں. ہمارے جامعۃ الرشید میں فرانس سے طلبہ بھی آئے ایڈمیشن کے لیے. اب پہلے تو ویزوں کی مشکلات تھیں، اب وہ مشکلات ختم ہو گئی ہیں، تو انشاءاللہ اب دھڑا دھڑا آنا شروع ہوں گے. گورے کو پتا ہے کہ جب میں اسلام قبول کروں گا تو اسلام مجھے اسلامی کنٹری سے ملے گا، مسلمانوں سے ملے گا، انگریزوں سے نہیں ملے گا. تو تہذیب، کپڑے کیسے پہننے ہیں، صورت کیسی بنانی ہے، طہارت کے احکام، یہ اسلام سکھاتا ہے. یہ ہمیں سائنسدان نہیں سکھائیں گے. کسی ڈاکٹر سے پوچھو کہ کپڑے پہننا کیوں ضروری ہے، وہ کہے گا بالکل بھی ضروری نہیں ہے. وہ یہ کہے گا کہ سردی ہے تو اپنے آپ کو گرم، اگر ہیٹر میں بیٹھے ہوئے ہو آپ تو ضروری ہے کپڑے پہننا. کوئی ڈاکٹر کہہ سکتا ہے یہ کہ کپڑے پہننا کیوں ضروری ہے؟ آپ پوچھیں گے کیوں ضروری ہے، وہ کہے گا میڈیکلی تو ضروری نہیں ہے. کیا خیال ہے بھائی میڈیکل سائنس کا کپڑوں سے کوئی تعلق ہے؟ کوئی جراثیم تھوڑی جائیں گے. آپ اگر نہیں بھی پہنو ایک ہی بات ہے. یہ کس کی تعلیمات ہے بھائی؟ مذہب. ڈاکٹر سے آپ پوچھو کتا کھانے کے کیا نقصان ہے، ڈاکٹر کہے گا گائے میں جو پروٹین ہوتے ہیں وہی کس میں بھی ہوتے ہیں، کتے میں بھی ہوتے ہیں. تبھی تو چائنا کے سارے ڈاکٹر کتے کھاتے بھی ہیں، کھلاتے بھی ہیں. سنا ہے آپ لوگوں نے؟ چائنا کے جتنے بھی ڈاکٹر ہیں بلی بھی کھاتے ہیں. اور جملہ تو مکمل کریں نا، مجھے لگ رہا ہے آپ لوگ میرے ساتھ ہیں ہی نہیں. چائنا کے جتنے بھی، آپ کو تھوڑی کھلا رہے ہیں خدا نخواستہ بھائی، چائنا کے جتنے بھی ڈاکٹر ہیں وہ کتے کھاتے بھی ہیں اور پیشنٹ کو کتے کھانے کا مشورہ بھی دیتے. کہتے ہیں گائے کھاؤ، بلی کھاؤ، کتا کھاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، پروٹین سب میں ایک جیسے ہوتے ہیں. مذہب کیا کہتا ہے؟ کتا انسانوں کے کھانے کی چیز نہیں ہے. انسانوں کو تو کتے کھائیں گے، کتوں کو انسان نہیں کھائیں گے، کیونکہ وہ تو کتا ہے نا. وہ تھوڑی دیکھتا ہے کہ حلال حرام، وہ تو کہتا ہے جو ملے کھا لو. انسان تو دیکھتا ہے کہ انسانوں کے کھانے کی چیز ہے یا نہیں ہے. تو بھائی مذہب میں ہم نے کس کو، تہذیب میں ہم نے کس کو فالو کرنا ہے؟ اسلام کو. اس میں ہم نے انگریز کو فالو نہیں کرنا. نقصان کیا ہوگا اس کا؟ آپ تباہ و برباد ہو جاؤ گے، آپ کے دل کا سکون خراب ہو جائے گا، برباد ہو جاؤ گے آپ. کیونکہ جس بے سکونی کا وہ شکار ہے نا مذہب سے ہٹ کے، اگر آپ نے ان کے پیچھے چلنا شروع کر دیا تو آپ بھی اسی بے سکونی کا شکار ہو جاؤ گے. بہت زیادہ بے سکونی ہے اس راستے میں جس راستے پہ کافر چل رہا ہے.